اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 66 ہے، جس کا نام ہے قیدیوں کی رہائی۔ ابو سفیان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی: خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دیں اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے، اللہ کی قسم ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا، اس نے پوری طاقت سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹک دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن یعنی ام فضل بھی موجود تھیں، انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے سخت لہجے میں کہا، تو اسے اس لیے کمزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں۔ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت میں شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا، طاعون میں مبتلا ہو گیا اور مر گیا۔ اسے دفن کرنے کی جرات بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور ہی سے سنگباری کر کے اس گڑھے کو پتھروں سے پاٹ دیا۔ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن زمعہ نامی کافر کی 3 اولادیں ہلاک ہوئیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ مکہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں دیکھو تو تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو کیسر اور کسری کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ اس کی تکلیف دہ باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بددعا دی تھی۔ اس بددعا سے وہ اندھا ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اندھا ہونے اور اس کی اولاد کے ختم ہو جانے کی بددعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ پہلے وہ اندھا ہوا، پھر اس کی اولاد جنگ بدر میں ماری گئی۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخش دی، ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کیا۔ تاہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کرتے ہوئے سورۃ الانفال کی آیت 67-70 نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھیں۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے اپنے شوہر کے فدیے میں اپنا ہار بھیج دیا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیے میں یہ ہار ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
بھائی لے کر آیا تھا۔ اس نے ہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا گیا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار لوٹا دیا گیا۔ البتہ اس نے ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا تھا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مشرکین نے ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ ابولہب کی دونوں بیٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ ابھی صرف ان کا نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کو مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہ ہوا تھا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئی۔ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابوالعاص کے بھائی ان کے راستے میں آگے اور مشرک ناکام رہے۔ قیدیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ان کے بھائی ہشام اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہا کرایا، ان کا فدیہ ادا کیا۔ جب انہیں لے کر مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس پر ان کے بھائی بہت بگڑے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا ہے تو وہیں مدینہ میں کیوں نہیں ہوگے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.